خوش آمدید۔ چلیں آج ایک ایسی سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو ہر چیز کے پیچھے ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کیمسٹری کی، وہ علم جو ہماری دنیا کو اصل شکل دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک سمارٹ فون کو پاور کہاں سے ملتی ہے، یا وہ زندگی بچانے والی دوائیں کیسے بنتی ہیں، اور ہماری غذا اگانے میں کیا چیز مدد کرتی ہے؟ ان سب کے پیچھے آخر ہے کیا؟ یہی سوال ہمیں سیدھا ہمارے موضوع کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ اور اس کا جواب بالکل کیمسٹری ہے۔ یہ وہی مرکزی، اکثر نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو آج کے دور کے ان تمام کمالات کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اچھا، تو جب ہم کیمسٹری کا سوچتے ہیں تو شاید لیب کوٹس اور ٹیسٹ ٹیوب ذہن میں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے چاروں طرف کیسے موجود ہے۔ دیکھیں، کیمسٹری واقعی ہر جگہ ہے۔ صبح جس صابن سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس سے لے کر ہمارے فون کی بیٹری تک، بیماریوں سے بچانے والی ویکسینز، کھانے کو محفوظ رکھنے والے پریزرویٹیوز، یہ سب کیمسٹری ہی تو ہے۔ ذرا پینسلن کے بارے میں سوچئے، ایک معمولی سی پھپھومی سے نکلنے والا کیمیکل جس نے میڈیکل سائنس میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ وہی آپ کہہ سکتے ہیں نظر نہ آنے والی سائنس ہے جو ہماری جدید دنیا کو چلا رہی ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیمسٹری اتنی اہم کیوں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ سائنسی زبان میں اگر بات کریں تو کیمسٹری میٹر یعنی مادے کی اسٹڈی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز کس سے بنی ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اور جب اس پر کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ کیسے بدلتی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کیمسٹری کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور بالکل آسان لفظوں میں یہ چیزوں کی سائنس ہے۔ چیزیں کیا ہیں اور وہ بدلتی کیسے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ایک سادہ سا خلاصہ ہے تاکہ اس کا بنیادی تصور سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیے، کیمسٹری ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح۔ تو سائنسدان اسے سمجھنے کے لیے چھوٹے قابل انتظام حصوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں، چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ہر شاخ ایک الگ ٹیم ہے جو ایک ہی بڑے پزل کا اپنا اپنا حصہ حل کر رہی ہے۔ جیسے فزیکل کیمسٹری، یہ توانائی اور حرکت پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف بائیو کیمسٹری وہ زندہ چیزوں کے اندر ہونے والے کیمیائی عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے کیمسٹری کی دو سب سے بڑی شاخوں کے بیچ۔ ایک طرف ہے آرگینک کیمسٹری، یہ کاربن کی کیمسٹری ہے، یعنی وہ عنصر جو ایندھن، پلاسٹک اور خود زندگی کی بنیاد ہے۔ اور دوسری طرف ہے ان آرگینک کیمسٹری، یہ باقی سب کچھ ہے، دھاتیں، معدنیات، نمکیات، یہ سب اس کی دنیا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت اہم شعبے ہیں، جیسے کہ انالیٹیکل کیمسٹری، اس کا کام ہے چیزوں کو پہچاننا اور ناپنا۔ پھر ہے انڈسٹریل کیمسٹری، جو کیمیکلز کو بڑے پیمانے پر بناتی ہے۔ اور انوائرمنٹل کیمسٹری، یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے ماحول پر کیمیکلز کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ کیمسٹری کیا ہے، بلکہ یہ کہ یہ علم ہمیں دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا نظریہ دیتا ہے، ایک ایسی اینک جس سے ہم ہر چیز کو اس کی بنیادی سطح پر یعنی مالیکیولر سطح پر دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس بات کو یہ اقتباس بالکل ٹھیک سے بیان کرتا ہے کہ کیمیا جدید زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیمسٹری اس پورے مادی دنیا کا ایک قسم کا بلو پرنٹ ہے۔ ہاتھ میں موجود فون سے لے کر دور آسمان میں چمکتے ستاروں تک، کیمسٹری کو سمجھنا اصل میں ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ایک نیا اور بہت طاقتور لینس حاصل کرنا ہے۔ کیمسٹری نے ہماری آج کی دنیا کی وضاحت کی ہے، اسے بنایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے کیا بنائے گی؟ آنے والے کل کی تعمیر کہیں نہ کہیں اسی علم کے ہاتھوں میں ہے۔